اعظم خان صاحب جن کی بطور نگراں وزیر اعلیٰ تعیناتی کے بعد خیبر پختونخوا سے محمود خان صاحب کے 4 سالہ اقتدار کا خاتمہ ہو گیا ہے، جن سے متعلق عمومی تاثر یہ ہے کہ وہ خیبر پختونخوا کے عثمان بزدار ثابت ہوئے ہیں۔ عثمان بزدار کی طرح محمود خان بھی اپنے صوبے میں کوئی ایک ایسا میگا پروجیکٹ نہیں لا سکے انتخابات میں جس کو وہ بطور ماڈل پیش کر سکیں۔ خٹک دور کے کچھ منصوبوں پر ان کے دور میں کام ضرور ہوا، ہیلتھ کارڈ کو ایکسپینڈ کرنے میں بھی ان کا رول کسی حد تک ہے، لیکن ساتھ ہی شدید بد نظمی، بد انتظامی اور مبینہ کرپشن کے الزامات کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے۔ محمود خان کے دور حکومت میں خدا کر کے BRT بسز چلی، لیکن سائیکلنگ ٹریک اور منصوبے میں شامل پلازے اب بھی ادھورے ہیں۔ 49 ارب روپے کی لاگت سے شروع ہونے والا منصوبہ 70 ارب تک جا پہنچا ہے اور پھر آڈٹ رپورٹ میں 50 ارب روپے سے زائد کی بے ضابطگیوں کا پول کھل گیا ہے۔ FIA نے تحقیقات شروع کی ہیں تو صاف چلی، شفاف چلی کا نعرہ لگانے والی تحریک انصاف عدالت سے اسٹے آرڈر لے کر رکھنا ڈالتی رہی۔ محمود خان کو بلین ٹری سونامی منصوبے میں بھی 3.5 ارب روپے کی مبینہ کرپشن کے الزامات کا سامنا رہا ہے، جس کی خان صاحب کے دور میں رکوائی گئی نیب تحقیقات اب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے کہنے پر دوبارہ شروع ہو گئی ہیں۔ صحت کارڈ کے ذریعے اربوں روپے خرچ کیے گئے ہیں، اس سے پرائیویٹ اسپتالوں نے تو خوب منافع کمایا ہے، لیکن سرکاری اسپتالوں کی حالت بد سے بدتر ہوتی چلی گئی ہے۔ تعلیم کے بجٹ میں ہر سال اضافے کے باوجود صوبے کے 1800 جبکہ فاٹا کے 150 سے زائد سرکاری سکولز بند ہو چکے ہیں۔ ہائر ایجوکیشن کا شعبہ بری طرح نظر انداز ہوا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے اپنے آبائی علاقے سوات میں 4 نئی یونیورسٹیز کی تعمیر تو شروع کروا دی، لیکن پہلے سے موجود سرکاری جامعات کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں دی گئی۔ کس قدر افسوس کی بات ہے کہ تعلیم کو اپنی ترجیح قرار دینے والی تحریک انصاف کے وزیر اعلیٰ کے پاس ماہانہ تنخواہ پر سوشل میڈیا انفلوئنسرز بھرتی کرنے کے لیے پیسے موجود تھے، لیکن یونیورسٹی کے لیے فنڈز دستیاب نہیں تھے۔ ہائیڈل پاور پروجیکٹ 4 سال بعد بھی مکمل نہیں ہو سکا۔ ارباب نیاز اسٹیڈیم ٹورزم کو اپنا بڑا کارنامہ قرار دینے والے اور سوات سے ہی تعلق رکھنے والے وزیر اعلیٰ سوات ایکسپریس فیز 2 کا خواب مکمل نہیں کر سکے۔ پشاور تا DI خان ایکسپریس وے کا تو ٹینڈر بھی جاری نہیں ہو سکا ہے۔ PTI صوبے میں 2 بار حکمرانی ملنے کے بعد بھی صرف پشاور کا سیف سٹی پروجیکٹ مکمل نہیں کر سکی، اور اب حال یہ ہے کہ گزشتہ سال صرف پشاور میں ہی 2500 سے زائد جرائم رپورٹ ہوئے ہیں۔ کالعدم تنظیمیں دوبارہ منظم ہوئی ہیں۔ حال ہی میں بنو میں CTD مرکز پر حملہ ہوا تو یہ خوفناک انکشاف ہوا کہ مرکز کرائے کی بلڈنگ میں ہے اور صرف 2 کروڑ روپے سے تعمیر ہونے والے مرکز کے لیے حکومت کے پاس رقم ہی نہیں ہے۔ نیکٹر رپورٹ میں یہ انکشاف ہوا ہے کہ خیبر پختونخوا میں CTD کو کوئی مراعات حاصل نہیں ہے، شہداء پیکج کے لیے مناسب رقم نہیں ہے۔ CTD پنجاب اور CTD خیبر پختونخوا کی تنخواہوں میں 70% کا ڈفرنس ہے۔ 4 سالوں میں محمود خان اسمبلی میں کم اور بنی گالہ میں زیادہ دکھائی دیے ہیں۔ 4 سال میں صرف گنتی کیجئے گا ذرا 9 بار، صرف 9 بار اسمبلی میں حاضری لگائی ہے۔ ایک دن جناب آئے تھے MPA کا حلف لینے، دوسری دفعہ وزارت اعلیٰ کا انتخاب ہوا جب آئے تھے، 4 بجٹ اجلاس میں آئے، باقی 3 وزراء 3 جو روز تھے اس کے علاوہ ہیں۔ ایسی کارکردگی کا دفاع شاید اس قدر مشکل کام تھا ناظرین کہ وزیر اعلیٰ کو 4 بار اپنے ترجمان تبدیل کرنے پڑے۔ صوبائی کیبنٹ میں بھی 32 مرتبہ رد و بدل کیا گیا۔ اس دور میں صرف کیبنٹ ہی نہیں، PTI کی صوبائی قیادت میں بھی شدید اختلافات رہے۔ لیاقت خٹک، ناصر موسیٰ زئی سمیت کئی اہم رہنما پارٹی چھوڑ گئے۔ صوبے میں 2/3 اکثریت اور اپنی حکومت موجود تحریک انصاف بلدیاتی الیکشن ہار گئی۔ پشاور، بنو، کوہاٹ اور مردان کے میئرشپ ہاتھ سے نکل گئی۔ بے اختیار وزیر اعلیٰ سمجھے جانے والے محمود خان کے بارے میں تاثر یہ ہے کہ ان کی حکومت کے معاملات پرویز خٹک صاحب، اعظم خان، علی امین گنڈا پور اور شہاب شاہ کنٹرول کرتے رہے ہیں۔ یہاں تک کہ جو نگراں وزیر اعلیٰ کا معاملہ ہے، ان کے انتخاب کا معاملہ ہے، یہ بھی پرویز خٹک صاحب کی مداخلت کے بعد حل ہوا ہے، لیکن وزیر اعلیٰ وہ اپنی قیادت کے وفادار رہے۔ خان صاحب کے جلسے ہوں یا وفاق کی طرف لانگ مارچ ہو، صوبائی وسائل سے بھرپور کمک فراہم کی گئی ہے۔ جاتے جاتے سرکاری ہیلی کاپٹر کے بے دریغ استعمال کو بھی قانونی تحفظ، قانونی شیلٹر فراہم کر کے گئے تاکہ آگے چل کر یہ معاملہ تحریک انصاف کے گلے نہ پڑ سکے۔ نیب ریکارڈ کے مطابق خان صاحب تقریباً 700 گھنٹے خیبر پختونخوا کا سرکاری ہیلی کاپٹر استعمال کرتے رہے ہیں۔
अब जबकि परवेज खटक के भाई, भतीजे पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के सिटिंग एमएनए साथियों समेत JUIF में शामिल हो रहे हैं, जरदारी साहब नाराज दोस्तों को मना रहे हैं, भी अपनी हुकूमत बनाने के इरादे जाहिर कर रहे हैं, तो क्या 2018 में KPK से 2/3 अक्सरियत हासिल करने वाली PTI अपनी पोजीशन बरकरार रख पाएगी, या कराची की तरह यहां भी PTI किसी सरप्राइज का इंतजार करे?